اٹھا دیا، اس طرح اونچا اٹھا دیا کہ اب مولا علی تمام صحابہ کے مولا ہو گئے، تمام صحابہ کے سردار ہو گئے. اسی لیے اللہ کے نبی نے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وذریاتہ واہل بیتہ الذین فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہمارا دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناؤہما والفاطمہ. اور کیا ہی خوب فرمایا گیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ماننے والوں سے، اپنے لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا، دنیا کی تمام نعمتیں ملی، لیکن میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، فقط اتنی سی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، عقیدت کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو مغرب کے بعد تاریخ لگنے والی ہے 21 رمضان المبارک، یہ وہ تاریخ ہے جس میں سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کو شہید کیا گیا تھا. معلوم ہے سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار پر 19 رمضان المبارک کو قاتلانہ حملہ ہوا. فجر کے وقت آپ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہے تھے. دشمن کئی روز سے، کئی مہینوں سے انتظار میں تھا کہ مولا علی کو شہید کر دوں گا، لیکن جب موقع پایا مسجد میں تو دشمن نے سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا حیدر کرار پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. کافی خون بہا، آپ زخم سے پریشان تھے، بے قرار تھے درد کی وجہ سے. یعنی آپ پر 19 رمضان المبارک کو قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید کرنے والے کا نام بدبخت، ملعون
عبد الرحمن ملجم تھا، اس نے سیدنا سرکار مولا علی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جو تاریخ ہے 21 رمضان المبارک کی، یہ مبارک تاریخ ہے۔ آپ اس میں مولا علی کے نام سے اصالہ ثواب کرے، قرآن خوانی، درود خوانی کا اہتمام کرے، فاتحہ خوانی کرے، اور انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء یعنی تراویح کے بعد مسجد میں مولا علی مشکل کشا کے نام پاک کی ایک چھوٹی سی محفل بھی رکھی گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں اور فیض و برکات حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے جو قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، انہی مقدس شخصیتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا، لیکن میں اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ اجرت، کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، فقط اتنی سی بات ہے کہ میرے اہل بیت سے تم محبت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ واجب، یہ فرض ہے کہ اہل بیت سے محبت کیا جائے۔ اہل بیت ہے کون؟ نبی کے گھر والے ہیں، حضرت مولا علی ہے، فاطمہ، حسن ہے، حسین ہے، ان کے علاوہ ان کی تمام اولادیں جو قیامت تک آنے والی ہیں وہ تمام اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ تو ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ تو سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی نے سرکار مولا علی کے لیے ارشاد فرمایا، الناس شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی درخت سے ہوں۔ یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ایک ہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے نور کو اور سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ نبینا کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شخصیت کے نور کو بنا کر رکھ دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، تو مولا علی کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور صحابی میں بھی شامل ہے۔ اور لوگ تو وہ ہیں جو فقط صحابی رسول ہیں، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ یعنی آپ تو ایک رسول اللہ کے گھر والے ہیں اور ایک صحابی رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ مقام ہے کہ اپنے وقت کے جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے در پر آتے اور آپ سے مسئلہ کا حل کرتے، مسئلہ پوچھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کا وہ مقام ہے کہ ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی چہرہ نہ دیکھ پائے بلکہ دور سے جاتا ہوا سیدنا سرکار مولا علی کو دیکھ لے، یہ بھی دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام مسجد نبوی میں یا کہیں بھی موجود ہوتے تو تمام صحابہ کرام سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کو ٹکٹکی باندھ کر خوب غور سے دیکھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ خلیفہ اول سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب آپ تشریف فرما ہوتے ایک جگہ تو آپ سیدنا سرکار مولا علی کی زیارت کیا کرتے تھے، مولا علی کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی پیاری شہزادی، پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سریعت دریافت کرتی ہیں کہ ابو جان، میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب آپ اور مولا علی اور صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں
تو سب لوگ سیدنا سرکار مولا علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آخر انہیں دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیاری بیٹی، سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے انور کو ہم لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی، کہ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پیاری بیٹی، میں حضرت مولا علی کی زیارت اس لیے کرتا ہوں، ان کے چہرے کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں، ان کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مولا علی کو دیکھا اس نے عبادت کیا، کیونکہ حضرت مولا علی کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں ہے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ذکر علی عبادہ، یعنی حضرت مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ جہاں رہیں، جس مقام پر رہیں، جس جگہ رہیں، اگر حضرت علی کا نام آ جائے اور آپ کا دل مچل جائے تو آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح وہ عبادت میں شمار ہے، اسی طرح حضرت مولا علی کا نام لینا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، مولا علی کا بیان سننا عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، کہ حضرت مولا علی کا نام، حضرت مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو مولا علی کا ذکر، ان کا بیان کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے صحابہ کرام سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا ذکر کر کے عبادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی زیارت کر کے عبادت حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ کہ قیامت تک جتنے مومنین مومنات آئیں گے اور حضرت مولا علی کا ذکر کریں گے، وہ تمام کے تمام ذکر علی کرنے کی وجہ سے سمجھے کہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تک محدود نہیں ہے، صحابہ کرام بھی حضرت مولا علی کی تعظیم و تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ جس شخص کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف سے کھلتا ہے تو ان سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، فقط مولا علی کے دروازہ کو چھوڑ کر، یعنی مولا علی کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی تمام لوگوں کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ جب اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں چیمیں گویاں کرنے والے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیسا اعلان ہوا ہے کہ تمام لوگوں کے دروازے کو بند کیا جا رہا ہے، کہ مسجد نبوی سے اب کوئی نہیں گزر سکتا ہے۔ لیکن مولا علی کا دروازہ بند نہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی میں محمد کوئی ایسی بات نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کی طرف سے پیارے نبی کی طرف پیارے نبی کو حکم ہوا کہ تمام دروازے کو بند کر دو سوائے مولا علی کے دروازے کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی انسان جنبی ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، مسجد میں آنا منع ہے۔ تمام صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے اللہ اکبر منع کر دیا گیا کہ اب کوئی ناپاکی حالت میں حضرت مسجد نبوی سے نہیں جا سکتا ہے، سب کا راستہ بند، سب کا دروازہ بند۔ لیکن مولا علی کی وہ شخصیت ہے، آپ تو پیدائشی پاک کی اولاد ہے اور پاک ہے، لہذا آپ کو مسجد میں آنے کی بھی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو یہ شخصیت سیدنا سرکار مولا علی کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے، سیدنا سرکار مولا علی کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب فتح مکہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے دستے مبارک سے تمام بتوں کو، تمام مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں اور نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک مورتی، ایک بت جو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس بت کو نہیں اتارا، اس بت کو نہیں توڑا۔ کیوں؟
क्यों हजरत मौला अली को बुलाया गया था? अरे वो हमारे नबी जो इमामुल अंबिया है, नबियों के सरदार है, रसूलों के सरदार है, जो जमीन पे बैठकर सूरज पर हुकूमत करने वाले हैं, चांद पर हुकूमत करने वाले हैं। आपको याद नहीं है जब मौला अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई तो मौला अली के लिए वही अल्लाह के नबी ने सूरज को वापस किया, चांद को दो टुकड़ा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे नबी की वो ताकत है, वो कुव्वत है कि जमीन पर बैठकर चांदो सूरज पर हुकूमत करे, सितारे पर हुकूमत करे, चांदो सूरज पर हुकूमत करे। तो क्या मेरे नबी में इतनी ताकत नहीं है कि खाने काबा के अंदर लगे हुए बुत को अपने हाथों से उठा दे, उसे नीचे कर दे? लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी उस बुत को अपने हाथ से नहीं उतारते हैं, बल्कि मौला अली को बुलाते हैं। ऐना अली, ऐ अली कहाँ है? उसे बुलाया जाए। सैयदना सरकार मौला अली को खाने काबा के अंदर बुलाया गया कि आप तशरीफ ले जाए। अल्लाह के नबी वहां इंतजार फरमा रहे हैं। मौला अली अंदर दाखिल होते हैं, मौला अली खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते आजा अली, आजा मेरे करीब आजा। अल मुख्तसर ये हजरत मौला अली को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आजा मेरे कंधे पे सवार हो जा। अल्लाह के नबी की बात सुन करके मौला अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इमामुल अंबिया हैं, आपके मैं कंधे पर कैसे सवार हूं? आप ऐसा करें, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं अली, तुम्हें सवार होना है। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी ने हजरत मौला अली को अपने कंधे पर सवार किया। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होते हैं और फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि जाओ उस बुत को उतारो ऊपर से। अल्लाह अकबर। जब हजरत मौला अली ऊपर सवार होते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली ऊपर देखो, जरा ऊपर देखो। हजरत मौला अली ऊपर देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अली तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अल्लाह के नबी की बात सुनकर मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अर्श मुअल्ला नजर आ रहा है। मैं इतने करीब आ चुका हूं कि अगर मैं चाहूं तो अपने हाथ से लौहे महफूज को छू लूं, लौहे महफूज को पकड़ लूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अली अब नीचे देख। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं नीचे देख रहा हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हें क्या नजर आ रहा है? हजरत मौला अली फरमाते हैं तहत सदा नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली को हुक्म होता है, हजरत मौला अली को हुक्म होता है कि अब बुत को उतारो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर रोक कर आपके ज़हन को मैं फ्रेश करना चाहता हूँ कि वो अली जो इमामुल अंबिया के कंधे पर सवार हो, ये सवार करना कैसा था? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरअसल मौला अली की शान को बुलंद करना था। क्या दुनिया वाले देख लो, अली की शख्सियत ऐसी है कि वो इमामुल अंबिया के कंधे पर सवार हो सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के नबी ने हजरत मौला अली को अपने कंधे पर इस तरह सवार किया, इस तरह ऊंचा उठा दिया, इस तरह ऊंचा उठा दिया कि अब मौला अली तमाम सहाबा के मौला हो गए, तमाम सहाबा के सरदार हो गए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने आपको कंधे पर सवार करके इस कदर ऊंचा बुलंद फरमा दिया, इस तरह ऊंचा उठाया कि क़यामत तक हजरत मौला अली ऊंचे उठते रहेंगे, ऊंचे हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने खुद के मकाम पर फरमाया कि मैं जिस का मौला हूँ, मैं जिस का मौला हूँ उसके मौला हजरत अली है। अब आप अंदाजा लगा ले, हजरत फारूक आजम के मौला हजरत अली, उस्मान गनी के मौला हजरत अली, हजरत जुबैर के मौला हजरत मौला अली, हजरत जुबैर अबू तलहा, हजरत अम्मार बिन यासिर, यानी तमाम सहाबा के मौला। अगर कोई मौला है, कोई सरदार है, कोई रावत है, वो हजरत मौला अली की शख्सियत है। अगर मौला अली को कोई अपना आका, अपना सरदार ना माने, वो इस्लाम से खारिज है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कि मैं आज से जिस का मौला हूँ उसके मौला हजरत अली है। तो मालूम चला कि हजरत मौला अली की वो शख्सियत है कि अल्लाह के नबी ने अपने कंधे पर बैठा कर इस कदर
اونچا بلند کیا ہے کہ اب قیامت تک حضرت مولا علی کی شان بلند ہی رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ احمدی جامع مسجد میں بیٹھ کر اور اس مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ یقیناً اب آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، ٹائم تو ہو چکا ہے، لیکن مولا علی کی محبت میں بس 1 منٹ 2 منٹ اور دے دیجئے قیمتی وقت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو گستاخ علی رسول ہوگا، جو مولا علی کا گستاخ ہوگا، وہ 3 حال سے خالی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کو آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، بچوں کو رٹوا دیں، بچوں کو سکھا دیں کہ جو مولا علی کا گستاخ ہوگا، جو آل رسول کا گستاخ ہوگا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 3 حال سے خالی نہیں۔ یہ کس کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی جانتے تھے، وہ عالم غیب تھے، انہیں غیب کا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ سید زادوں پر انگلیاں اٹھائی جائے گی، سید زادوں کو ستایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم کیا، امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو بخود ہی معلوم تھا ایک دور آئے گا کہ جس میں پیارے نبی کے گھر والوں کو ستایا جائے گا، انہیں ذبح کیا جائے گا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آل رسول سے محبت کرے گا وہ سچا پکا مومن ہے، جو آل رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے، اس دنیا سے جائے گا تو جہنمی ہو کر جائے گا، دوزخی ہو کر کے جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آل رسول کا گستاخ ہوگا، جو مولا علی کا گستاخ ہوگا، وہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ حاضی ہوگا، یا وہ حرامی بچہ ہوگا۔ آپ کو معلوم چلا یہ پہچان اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرما دیا؟ تاکہ ہمارے عاشق، ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے جان جائے کہ جو بھی آل رسول کا گستاخ ہوگا، جو مولا علی کا گستاخ ہوگا، یا تو وہ حرامی بچہ ہوگا، یا تو وہ حیضی بچہ ہوگا، یعنی اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم مستری کیا ہوگا، یا تو وہ پھر منافق ہوگا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سورہ منافقین کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، منافقین وہ ہے جو آپ کے منہ پر آپ جیسی بات اور پیچھے جا کر آپ کی برائی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو آل رسول کا مقام وہ ہے کہ ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے الفت ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کے دل میں آل رسول کی محبت ہے، امام حسن و حسین کی محبت ہے، مولا علی شیر خدا کی محبت ہے، بی بی فاطمہ کی محبت ہے، ان کی اولادوں کی محبت ہے، تو آپ قسم کھا لیں، آپ دل میں ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر لیں کہ یقیناً آپ کی ماں نیک ہے اور آپ کا باپ ایک ہے۔ اگر آپ کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ عداوت ہے، دشمنی ہے، ذرا برابر بھی اگر آپ کو آل رسول کو لے کر آپ کے دل میں کسی بھی طریقہ سے کسی بدگمانی ہے، تو آپ سمجھ لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے دوستو، روزانہ ہاشمی کیلنڈر کے ذریعے سے دینی معلومات اور اقوال جدید حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔